جو گورنر ہاؤس میں جو سیاسی میلہ سجایا گیا جناب اسپیکر، یہ ناسمجھی نہیں تھی، یہ سیاسی جمہوری اقدار پر ایک حملہ میں اس کو تصور کرتا ہوں۔ اور کیا گورنر صاحب نے آرٹیکل 101 نہیں پڑھا؟ آرٹیکل 101 کے تحت گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، وہ سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوتا، وہ سیاسی کارکن نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو سپیچ کی گئی گورنر ہاؤس میں، جو تقریب ہوئی، آئین کو سامنے رکھیں، آئین کو مقدم رکھیں، جو آپ کے پارٹی کا منشور ہے اس کو اپنی جیب میں رکھیں، جو نفرت اور تعصب کی سیاست ہے اس کو سائیڈ پر رکھیں۔ جناب اسپیکر، آرٹیکل 5 کے اندر ہر شہری اور ہر آئینی عہدہ پابند ہے ریاست کے ساتھ وفاداری کا۔ اور جناب اسپیکر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اتنے نااہل ہیں؟ کیا آرٹیکل 130 اور 131 بھی نہیں پڑھا گیا کہ جہاں صوبوں کی حقوق، صوبوں کی حدود، کیا ان کو نہیں پتا؟ جناب اسپیکر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن جب مینڈیٹ نہ ہو، جب آپ کے پاس عوام کی طاقت نہ ہو، تو پھر آئینی عہدوں کا سہارا لیا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے سندھ کو تقسیم کرنے کا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو تقسیم ہے وہ پاکستان کی تقسیم ہے، کیونکہ سندھ ہی پاکستان ہے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں آپ کو ہر رنگ ملے گا، ہر نسل ملے گا، ہر رنگ کا پھول ملے گا۔ سندھ کے علاوہ پاکستان ہے کہاں پر؟ باقی تو سب صوبے ہیں، آپ پنجاب دیکھ لیں، آپ بلوچستان دیکھ لیں، KPK دیکھ لیں، گلگت بلتستان دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، لیکن اگر پاکستان دیکھنا ہے تو آ کر صوبہ سندھ دیکھیں، یہ ایوان دیکھیں، یہاں آپ کو ہر رنگ بکھرا ہوا ملے گا۔ میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں، ایک چھوٹے سے دیہات مٹا شوخدڑا سے آیا ہوا شخص، یہاں سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں۔ یہاں آپ کو پختون ملے گا، ہزارے وال ملے گا، یہاں آپ کو اردو سپیکنگ پنجابی سرائکی ملے گا، یہاں آپ کو بلوچ ملے گا، یہاں آپ کو بہاری بھی ملے گا۔ سارے رنگ تو یہاں پڑے ہیں۔ اصل میں جو اس صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ اگر عوام نے انتخاب کے اندر ان کو ووٹ نہ دے کر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ اس صوبے سے نہ لیا جائے۔ یہ صوبہ سندھ دھرتی تقسیم ہونے کے لیے نہیں ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ممبر آف سندھ اسمبلی میں مکمل طور پر، جیسے نجمی عالم صاحب نے کہا، کہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جو اس سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرے گا وہ اس صوبے کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور ہم سب کو مل کر ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور بہت پیاری بات انہوں نے کی کہ کاش کہ یہ ان بینچوں سے یہ قرارداد آتی کہ جو روزانہ کی بنیاد پر سندھ کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، اس کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، پوائنٹ سکورنگ کر کے سیاسی نمائندوں کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ خاموش کرا سکتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، ہماری کمزوری، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ اس دھرتی کی تہذیب ہے کہ ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات سے مخالفین کا جواب دیتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں آخر میں دوبارہ CM صاحب کی ریزولوشن کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کے اندر جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی، جو سیاسی جھنڈے لگا کر جس طریقے سے ایک میلہ لگایا گیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، سندھ پائندہ آباد۔ سعدیہ جاوید صاحبہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو CM صاحب نے قرارداد اس ہاؤس میں پیش کی ہے، میں اس کو بالکل اس کی تائید کرتی ہوں ایز ممبر سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی۔ وہاں سے ابھی ایک آواز آئی کہ گورنر صاحب یا گورنر ہاؤس ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہے اور اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہو سکتا، لیکن اسپیکر صاحب کل جو اس ہاؤس کی توہین کی گئی ان کی طرف سے، ممبرز جس طرح ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، آج بھی وہ اپنے
اسٹیٹمنٹ پر قائم ہیں اور معافی بھی مانگنے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ ان کے منہ سے یہ باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ قرارداد پہ بالکل بات کریں گے۔ کراچی جو ہے وہ صوبہ سندھ کا دل ہے۔ جو لوگ اس کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، سندھ سے اس کو علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی پہلے جنا پور کا نعرہ لگاتے تھے اور آج جو ہے وہ صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس شہر میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ میں اسی شہر میں پل کے بڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو آئی وٹنس کیا ہے۔ ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ وہی سیاست، وہی باتیں اس گورنر ہاؤس میں، جو کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، جس کا خرچہ سندھ حکومت اٹھاتی ہے، ہم بجٹ پاس کرتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کی گئیں۔ اچھا چلیں ہمارے خلاف باتیں کریں، پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کریں، وفاقی اداروں کے خلاف باتیں ہوئیں، رینجرز کے خلاف باتیں ہوئیں، مطلب جس کے وہ نمائندے ہیں وفاق کے، ان اداروں کے بارے میں اس گھر میں، اس پلیٹ فارم میں بیٹھ کر باتیں کی گئیں۔ مجھے کہنے میں بہت دکھ ہے اس بات کا کہ کیوں دوبارہ سے کراچی کو لسانیت، تقسیم کی طرف لے جانے کے لیے گورنر صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو اس کا کیا ہوا وعدہ جو پرائم منسٹر نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، وہ ایک دفعہ پھر یاد دلاؤں گی کہ آپ سے جب ہم نے آپ کو ووٹ کیا تھا پرائم منسٹر کا، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ اس مطالبے کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ ایک شخص جو اس صوبے میں جو ہے لسانیت، تقسیم کی سیاست پہ بات کر رہا ہے، اس کو فی الفور اس کے عہدے سے ہٹانا چاہیے۔ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ صوبہ سندھ کو، کراچی کو صوبہ سندھ سے الگ کر دیا جائے، پھر آئین میں بہت کچھ لکھا ہے، اتنی تعداد تو لے آئیں، ووٹ تو کرائیں۔ ہم نفرت کی سیاست کرنا نہیں چاہتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نفرت کی سیاست کو دفن کیا اس شہر میں۔ ان سے کراچی کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کو شہر نے ریجیکٹ کیا ہے، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں جس سے انہوں نے خود راہ فرار اختیار کی تھی، ہم نے نہیں کہا تھا، اور پھر جو جنرل الیکشن 2024 اس میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے، وہ خوابوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر قرارداد کی حمایت کرتی ہوں اور اپنے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ شہر کو لسانیت، خون خرابے میں تقسیم نہ کریں۔ ہم نے بہت مشکل سے اس شہر میں امن بحال کیا ہے، اس شہر میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ ہونے دیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ بھتہ خوری ختم ہو گئی ہے، لاشیں ملنا ختم ہو گئی ہیں بوریوں میں، اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن خدا را آپ کے نمائندے وفاق میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کے بھی نمائندے وفاق میں کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ تجربہ کیا تھا 2002 میں، جو بلدیاتی نظام آپ کو بہت یاد آتا ہے نا، وفاق کے تحت یہ شہر چلتا تھا۔ 12 مئی کو اس شہر میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اور پھر اسلام آباد میں مکے لہرائے گئے تھے۔ وہ وقت ہم نہیں آنے دیں گے دوبارہ۔ میں پھر سے سی ایم صاحب کی قرارداد کی حمایت کرتی ہوں اور اپنے دوستوں کو کہتی ہوں کہ پہلے اپنے تو مسئلے حل کرو جو کل ہم نے یہاں دیکھے ہیں، پہلے وہ مسئلے حل کرو، پھر کراچی کی تقسیم کی، صوبے کی تقسیم کی بات کرو۔